اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تو اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب یہ منافقین ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان منافقین سے اپنی شان کے مطابق استہزاء کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لہذا نہ تو ان کی تجارت نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تاریکی میں آگ جلائی، جب اس آگ نے اس کے آس پاس کا ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہو جس میں اندھیرے ہوں اور بادل کی گرج ہو اور بجلی کی کڑک ہو تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کڑک کے باعث، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب ان پر بجلی چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کی طاقتوں کو سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے، تو کسی کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ بات جانتے ہو۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام کی سچائی کے بارے میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے، تو اس طرح کی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں،
جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے جھجک محسوس نہیں فرماتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی حقیر شے کی مثال بیان فرمائے، لہذا جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اس مثال سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اس سے وہ صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو اس زمین میں اسے خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب انہوں نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ پیو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، اور جس عیش و آرام میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا، اور پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ بیچ ڈالو میری آیتوں کو تھوڑے سے معاوضے میں، اور مجھی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، اور بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور بے شک اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے بغیر اذن الہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کسی طرح کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی اور طرح ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات عطا کی، وہ تمہیں بری طرح اذیت پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا، جبکہ تم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم بن گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم کیا بچڑے کو بطور معبود اختیار کر کے، تو تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اس حال میں کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اور فرمایا تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ان سے فرمایا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور شہر کے دروازے سے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا، اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ہم ان قریب نیک لوگوں کو اور زیادہ اجر عطا کریں گے۔ مگر ظالموں نے وہ بات جو انہیں کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالی، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یقیناً ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی۔ ہم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اس کا ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس چیز کی جگہ جو عمدہ ہے؟ جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ تو بے شک تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی اور سابی ہیں،
ان میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ پھر اس وعدے کے بعد تم پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور تم انہیں خوب جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز کیا تھا، تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ تو ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور اسے پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ بولے، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھئے، وہ ہمیں واضح طور پر بتائے کہ وہ کیسی گائے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو اس پر عمل کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر کہنے لگے، اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھئے، وہ واضح طور پر ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو جس کی رنگت تیز ہو، وہ دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہو۔ اب کہنے لگے، اپنے رب سے پھر ہمارے لیے پوچھئے، وہ ہمارے لیے واضح فرما دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ یہ گائے ایسی سدھائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلاتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ بالکل سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس متعین گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر تم ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا وہ بات جو تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ اس مقتول کے جسم پر گائے کا ایک حصہ مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، شاید تم سمجھو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی، بس وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور اس لیے کہ بے شک کئی پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا تھا جو اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے اسے بدل دیتے تھے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا تم ان مسلمانوں کو حقائق بتاتے ہو جو تمہاری کتاب میں اللہ نے تم پر واضح کیے ہیں، تاکہ وہ ان حقائق کو تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف دلیل بنائیں؟ تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو صرف گمان کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ حاصل کر لیں۔ تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس معاوضے کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، ہمیں جہنم کی آگ گنتی کے چند دن کے سوا ہرگز نہ چھوئے گی،
آپ پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں، جس نے بڑی برائی کی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہ آگ والے ہیں، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت والے ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم میں سے چند کے سوا باقی سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم ہو ہی روگردانی کرنے والے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اس عہد کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ پھر یہ تم ہی تو ہو جو اس عہد کے بعد اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو چھڑانے کے لیے ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے سے کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے یہ حرکت کرے اس کی سزا یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور روز قیامت انہیں سخت ترین عذاب میں لوٹایا جائے گا، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم لوگ کرتے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور ہم نے ان کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے ان کی روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے تائید کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسا حکم لائے جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم اکڑ گئے؟ پھر بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل یعنی شہید کرتے رہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، پس ان میں سے کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی وہ کتاب قرآن جو اس تورات کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھی، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعا مانگتے تھے۔ تو جب ان کے پاس وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جنہیں وہ خوب پہچان چکے تھے، تو جانتے بوجھتے ان کا انکار کر دیا، تو ایسے کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ نے نازل فرمایا، محض اس ضد میں کہ اللہ اپنے فضل میں سے وہی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے علاوہ دوسری کتاب یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب حق ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے پھر تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے؟ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کیا، اور تمہیں حکم دیا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور غور سے سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، اور بعد میں کہا ہم نے نہیں مانا، اور ان کے دلوں میں بچڑے کا تقدس بسا دیا گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے۔ آپ فرما دیجئے بہت بری ہے وہ بات
جس کا تمہیں تمہارا ایمان تلقین کرتا ہے، اگر تم واقعی مومن ہو۔ آپ فرما دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے دیگر لوگوں کے سوا، تو پھر موت کی تمنا تو کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہود کو ضرور پائیں گے زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی زندگی دی جائے، اور یہ طویل عمر کا مل جانا بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ بے شک جبریل علیہ السلام نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے۔ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واضح آیتیں نازل کی، اور ان آیات کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے کسی ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے ڈال دیا اللہ کی کتاب کو ایسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔